اللہ کے بندو، دوسروں پہ تنقید کرنے سے اپنی آخرت برباد ہوتی ہے اور اپنا عیب چھپا رہتا ہے، پھر آپ کی اصلاح کا راستہ کبھی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو ریفارم نہیں کر سکتے، اپنے حالات کو امپروو نہیں کر سکتے، اپنی اسپریچل اور مورل کنڈیشن کو بہتر نہیں کر سکتے۔ وہ تبھی بہتر کریں گے کہ آپ کو اپنے من کے اندر کیا خرابیاں ہیں، آپ کے نفس میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے احوال میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی خواہشات میں کس قسم کی خرابیاں ہیں۔ دنیا پرستی ہے، نفس پرستی ہے، انسان کو برداشت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، منفی سوچ آ جاتی ہے۔ بھئی آپ لوگوں سے جان چھڑا کے تنہائی میں بیٹھیں گے اور اپنے من پر کنسنٹریٹ کریں گے اور اپنے آپ کو پڑھیں گے۔ یہ کتاب ہے، من ایک کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ لوگوں کو پڑھنا چھوڑ دیں، اپنے من کی کتاب کو پڑھیں، اپنے اندر کی کتاب کو پڑھیں، اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنا مزاج، اپنی طبیعت، اس کتاب کو پڑھیں۔ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں یا کہاں کھڑی ہوں۔ جب اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس من کو صاف کرنے، اجلا کرنے، ستھرا کرنے کی فکر بھی ہوگی، اور اس کا راستہ خلوت سے کھلتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جیسے امام غزالی کی طرح، امام غزالی نے خود احیاء علوم الدین جو کہ ساتھ ہے، انہوں نے خود آلموسٹ کو 22 سال خلوت میں گئے ہیں۔ امام غزالی خود اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 2 سال تو خلوت انہوں نے بیت المقدس میں قبہ صخرہ میں کی ہے، یہ جو ڈوم آف راک ہے، القدس، جس جگہ سے آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ فرمایا دروازہ بند کر کے 2 سال کی خلوت نشینی اس کے اندر کی ہے امام غزالی نے۔ یہ خود اپنے حالات میں لکھا ہے، المنقذ من الضلال، یہ آپ کی کتاب ہے۔ 2 سال تو قبہ صخرہ کی، جو اسراء اور معراج کا مقام ہے آقا علیہ السلام۔ آپ دیکھیں نا ان کا عقیدہ، خلوت کے لیے کون سی جگہ چنی؟ جس جگہ پہ آقا علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اور جہاں سے آقا علیہ السلام اپنی خلوت گاہ میں گئے ہیں، جو عالم لامکاں ہے، جہاں اللہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، یہاں سے چڑھے ہیں اور یہاں اترے ہیں، اس جگہ 2 سال خلوت کی ہے امام غزالی نے۔ تو خلوت کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے جس جگہ سے بھی برکات اور انوار ملتی۔ اس کے بعد امام غزالی نے اپنے اسفار، سفروں میں خلوت کی ہے، اور سفروں کے دوران لگ بھگ 10 سال خلوت نشینی مجموعی طور پہ کی ہے۔ امام غزالی نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے اہتمام کیا اور ملازمت یعنی مداومت اختیار کی ہے لگ بھگ 10 سال تک خلوت میں اپنے سفروں کے دوران۔ اس میں پھر حرمین شریفین کی خلوت بھی ہے، اور اس میں باقی جہاں جہاں جاتے رہیں اس کی خلوت ہے۔ اور 11 سال خلوت آپ نے صرف بغداد میں کی۔ بغداد میں ایک ٹاور تھا، اس ٹاور کے اندر ایک حجرہ تھا، اس کا دروازہ بند کے 11 سال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11 سال خلوت نشین ہیں۔ غزالی ایسے نہیں ہر کوئی بن جاتا، رازی اس طرح نہیں بنتے، رومی اس طرح نہیں بن جاتے، اس کے لیے محنتیں صرف ہوتی ہیں۔ زندگی کے طویل طویل زمانے من میں ڈوب کر پہلے اپنے اندر کی کتاب پڑھتے ہیں، تو اس خلوت میں اندر کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اور پھر پڑھ کے اس سے علم، جب آپ اس کی طہارت کرتے، تزکیہ کرتے ہیں، تو پھر من، آپ کا جو قلب اور باطن ہے، یہ صاف ہوتا ہے، اجلا ہوتا ہے تزکیہ تصفیہ کے پروسیس سے، پھر اس کا تعلق مالائے اعلیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آپ ناسوتی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں مگر ملکوتی دنیا سے جڑ جاتے ہیں، مگر اس جڑنے کا راستہ خلوت سے نکلتا ہے۔ آپ ہر روز گھر میں چند لمحے کی خلوت کر لیا کریں، کام کاج سے، پڑھائی سے فارغ ہو کے جیسے نماز پڑھیں، نماز کے بعد کچھ دیر مراقبے کی حالت میں خلوت کی کیفیت میں بیٹھ جایا کریں، کچھ لمحوں کے لیے دنیا سے کٹ جائیں، نماز کو خلوت بنائیں۔ نماز میں جتنی رغبت ہوگی آپ کی، جتنا رجوع ہوگا اللہ، جتنی توجہ اللہ کی طرف کامل ہوگی۔ یہ نماز کے لیے قبلہ رخ کیوں متعین کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو محتاجی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس رخ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو میری عبادت ہوگی نہیں، اگر ادھر کر لو تو ادھر اللہ نہیں ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کر لو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا رخ ہے، اس کو محتاجی نہیں ہے، مگر وہ آپ کے اندر ایک توجہ کی عادت ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کا گھر ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے۔ آپ دنیا میں 8-8 10-10 ہزار میل کے فاصلوں پر، 5000 میل کے فاصلوں پر بیٹھے ہیں، اب کعبۃ اللہ نظر تو نہیں آ رہا، مگر جہت کعبہ ہے، جہت
سے توجہ ہے، سمت ہے کعبہ کی، اس سمت کی طرف اپنے چہرے کو کرنا۔ اور اگر نماز میں خالی چہرہ اس سمت کر لیا اور دل کا چہرہ ادھر نہ ہوا، روح کا چہرہ ادھر نہ ہوا، سوچوں کا چہرہ ادھر نہ ہوا، من کی طلب اور محبت اور رغبت اور شوق کا چہرہ ادھر نہ ہوا، تو اس جسمانی چہرے کے ادھر خالی کر لینے سے نماز تو ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہوگا، مگر اس کی جو خیرات اور برکات اور انوار و تجلیات ہیں اس سے محروم رہیں گے۔ تو جس طرح یہ جسمانی چہرہ ہم کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اس طرح قلبی چہرہ رب کعبہ کی طرف کیا جائے، دھیان کا چہرہ بھی ادھر ہو، گیان کا چہرہ بھی ادھر ہو۔ پھر آدمی اس نماز کو خلوت بنائے، اللہ کے حضور حاضر ہو اور اللہ کی اس سمت، اس گھر کی سمت کی طرف توجہ کر کے اللہ پاک کی انوار و تجلیات، اس کی عنایات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے۔ اللہ کے دروازے کے آگے کھڑا ہوں، یہ خلوت کی شکل ہے، اس کے دروازے کے آگے کھڑا ہوں، اس تصور میں چلا جائے۔ آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا احسان کے سوال پر، جو جبرائیل امین نے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے ارکان اسلام بیان فرما دیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، آپ نے ارکان ایمان بیان فرما دیے۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان میں اور صحیح مسلم کی بھی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے، یعنی تو پہلے مسلم ہوگا، پھر مومن ہوگا، یا مومن ہوگا مسلم ہوگا، پھر محسن ہوگا۔ تو احسان کا درجہ یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے تو پھر تیرا دھیان اس طرح قائم ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یا مشاہدہ یا مراقبہ۔ تو کسی نے پہلے درجے کو بلند کہا، کسی نے دوسرے کو، اور اکثر عرفاء نے دوسرے کو بلند کہا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، اس سبجیکٹ میں جب یہ حدیث آئے گی تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ مگر یہ کہ یہ دھیان کرنا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں جس کے دروازے پر کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک منگتا آیا ہے میرے دروازے پر، میرا ایک سائل آیا ہے میرے دروازے پر، میرا بھکاری آیا ہے میرے دروازے پر، وہ میری دہلیز پر سجدہ ریز ہو رہا ہے، مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے ہدایت، میری قربت، میری رضا، میری خیرات، میری بخشش، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اتنا بھی دھیان ہو جائے کہ دینے والا کریم ہو، جواد ہو، سخی ہو، اور اس کے دروازے پر منگتا بن کے آپ جھولی پھیلا کے کھڑے ہوں اور پتہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو کبھی مایوسی نہیں ہوتی، وہ جھولی خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ دیکھ رہا ہے کا معنی یہ ہے کہ پھر تمہاری نگاہ اس کی طرف ہو، اور کسی اور چیز کو، نعمت کو نہ دیکھو، منعم کو دیکھو۔ نعمتیں تمہیں ملتی رہیں گی، وہ خیرات ہے اللہ کی، منعم پر دھیان کرو، یہ خلوت ہے، ڈیولپ کرو۔ تو امام غزالی نے زندگیوں میں اگر طویل زمانے نہیں گزار سکتے، ہر روز 5 نمازوں کا وقت تو ہے نا، ہر نماز کے وقت کو چند لمحوں کی خلوت بنائیں، اور کبھی اپنے کمرے میں، مصلی میں اکیلے بیٹھ کر کسی وقت دیکھیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ علامہ اقبال نے کہا مصطفیٰ اندر ہیرا خلوت گزید، مدت جز خویشتن کسرا ندید۔ طویل مدت تک حضور جب غار ہرا کی خلوت میں بیٹھتے، سوائے اپنے من کے کسی اور کو نہ دیکھتے تھے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا، سوائے اپنی ذات کے، من کے، باطن کے، کسی اور کو نہ دیکھتے تھے۔ تو خلوت کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہر غیر نظر آنا بند ہو جاتا ہے، فقط آدمی اپنے من میں دیکھتا ہے، اور جب من میں دیکھتا ہے تو من میں مولا ہے، من میں مولا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں تمہیں کائنات میں تو ہیں مگر تمہارے من کے اندر دکھا دیں گے۔ تو کوئی من میں جھانکے گا تو نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو اللہ کی نشانیوں سے ہی اللہ کی راہ ملتی ہے، اس کی صفتوں کی راہ، اس کے افعال کی راہ، اس کی انوار کی راہ اور اس کی قربتوں کی راہ ملتی ہے۔